تو گردن کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ کہا اے اللہ کے خلیل، تم 1 مرتبہ چلا رہے ہو، رب مجھ سے 70 مرتبہ منع فرما رہا ہے کہ گردن کو نہ کاٹا جائے۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، عن زید بن ارقم قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فیها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بكل شعرة حسنہ قال فالصوف یا رسول اللہ قال لكل شعرة من الصوف حسنہ رواہ ابن ماجہ۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے اور مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر بھی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس سے ہم کو ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اون کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اون سے مراد بھیڑ کے اندر اون پائی جاتی ہے، کہ اون کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اون کے ہر بال میں اللہ نے تمہارے لیے نیکی رکھی۔ یعنی جو انسان اللہ کی راہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانور قربان کرتا ہے، خون بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا، 3 دن لگاتار آپ خواب دیکھتے رہے، اور اس خواب میں کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ابراہیم آپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کیجیے، آپ کے نزدیک سب سے محبوب چیز جو ہے وہ اس کی قربانی پیش کیجیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 3 دن تک لگاتار یہ خواب دیکھا۔ اب چونکہ انبیاء اکرام کے خواب یہ بھی وحی الہی ہوتے ہیں، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں یہ رؤیا صالحہ کہلاتے ہیں، یہ بھی وحی ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک قسم کی وحی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ہوئی، اور اللہ نے یہ کہا کہ میری راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ التسلیم نے اس کا اظہار اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے کیا، اور آپ نے اپنی اہلیہ سے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بیٹے کو تیار کر دو، اسے دعوت پہ لے کر جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی والدہ نے آپ کو تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک چھری لی، ایک رسی کا ٹکڑا لیا، اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل دیے۔ راستے میں شیطان آتا ہے۔ آج جہاں حجاج اکرام کنکریاں مارتے ہیں، وہ کنکری کی جگہ وہی ہے جہاں شیطان آیا تھا، اور اس نے اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اسماعیل تم جانتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہ ہاں مجھے معلوم ہے، میرے والد مجھے دعوت پر لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا نہیں، تمہارے والد تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر واقعی یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر دوسری جگہ پھر آیا، تیسری جگہ پھر آیا۔ یہ جو حجاج کرام شیطان کے کنکری مارتے ہیں کہ بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، تو یہ وہی جگہیں ہیں جہاں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان آیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آگاہ فرما دیا، ان کو بتا دیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹا دیا اور ان کے اوپر چھری چلانا شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے چھری چلانا شروع کی، ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ چھری چل نہیں رہی تھی، مطلب چھری کا کام ہے کاٹنا، چھری کو چلاتے تھے مگر وہ اسماعیل کی گردن کو نہیں کاٹتی تھی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ چھری اور گردن کے درمیان تانبے کی پلیٹ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہیں چلی۔ اور چلتی بھی کیسے؟ چھری کو اللہ نے پیدا کیا، اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جلوہ گر تھا، تو چلنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشش کر رہے تھے مگر چھری نہیں چل رہی تھی۔ ابراہیم کہتے ہیں چھری تیرا کام کاٹنا ہے، تو گردن کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ کہا اے اللہ کے خلیل، تم ایک مرتبہ چلا رہے ہو، رب مجھ سے 70 مرتبہ منع فرما رہا ہے کہ گردن کو نہ کاٹا جائے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشش کرتے رہے۔ اللہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور وہاں سے ایک دمبا لے کر آئے، اور وہ دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب دمبا لے کر جنت سے چلے تھے تو انہوں نے وہیں سے یہ آواز لگانا شروع کر دی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جسے ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں، جو نویں ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے، جسے تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ وہی تکبیر تشریق ہے جو حضرت جبریل امین نے پڑھی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پڑھی اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے پڑھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے دمبا لائے اور وہ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام پڑھ رہے تھے۔ ادھر وہ جنت سے چلے، ادھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فوراً نگاہ اٹھا کر دیکھا، ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی، تو فوراً حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا اس کے بعد دمبا آ گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا، تو انہوں نے وللہ الحمد پڑھا۔ تو یہ جو تکبیر تشریق ہے یہ تینوں بزرگوں اور تینوں شخصیات کی مشترکہ تکبیر تشریق ہے۔ اب یہیں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں جنت، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ جنت آسمانوں میں ہے، 7 آسمان کے اوپر جنت ہے۔ جبریل امین 7 آسمان کے اوپر جنت سے دمبا لائے اور وہاں انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام زمین پر، جبکہ زمین سے ایک آسمان کی دوری 500 سال کی مسافت، پھر اتنا ہی موٹا آسمان، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت بھی اتنی ہی، پھر اتنا ہی موٹا دوسرا آسمان، کتنے سال کا فاصلہ ہے،
اور کتنی زیادہ دوری ہے، مگر قربان جائیے انبیاء اکرام کی قوت سماعت پر جبریل وہاں کہہ رہے ہیں اور ابراہیم خلیل اللہ زمین پر ان کی آواز سن رہے ہیں۔ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سن سکتے ہیں تو مدینے سے میرے آقا ہماری فریاد نہیں سن سکتے ہیں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ دور و دراز سے جو بھی پکارنے والے پکارتے ہیں اس کو آپ سن لیا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مقبول ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل، ابن آدم سے مراد انسان کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔